میں کرکٹ گراؤنڈ میں تھا کچھ سال پہلے، تو ایک ایتھیسٹ لڑکا تھا، اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا. اس نے کہا کہ کیسا اللہ ہے تمہارا بھائی؟ جس کو اچھا لگتا ہے جب اس کی کوئی تعریف کرے، کوئی اللہ اکبر کہے، کوئی نمازیں پڑھے، کوئی تسبیح کرے، اس کے آگے جھکے، یہ اللہ کے چودھری ہے. یہ کیسا اللہ ہے جس کو بڑا سکون مل رہا ہے کہ جناب اس سے رو کے فریاد کی جائے، اس سے مانگا جائے؟ یہ کیسا اللہ ہے؟ یہ تو اللہ نہ ہوا. یہ تو کوئی ہمارے ایریے کا کوئی بدماش ہے، یا ہمارے ایریے کا کوئی ایسا بندہ ہے جس کو بڑی خوشی ملتی ہے اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھ کر، کمزوروں کو دیکھ کر، اپنی حکمرانی کا روب جتا کر. تو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی تھی یہ سوال سن کے. علم بھی نہیں تھا، مطالعہ بھی نہیں تھا، تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت وہ معاملہ کہیں نہ کہیں ٹل گیا، کیونکہ میرے پاس لٹرلی اس بات کا جواب نہیں تھا. اس بات کے دو جواب ہیں جو وقت کے ساتھ مجھے اس مصلحت کی سمجھ آئی، اور یقین کریں کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو آپ تک پہنچنا بہت ضروری ہے. جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو کیا ہماری یہ بات کہنے سے اللہ بڑا ہو گیا؟ اللہ تو ویسے ہی سب سے بڑا ہے. اللہ از دی گریٹسٹ، اللہ سب سے بڑا ہے. ہمارے کہنے سے کبھی بھی اللہ بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا. اللہ از آلریڈی دی گریٹسٹ. لیکن جب آپ کسی کو بڑا مان لیتے ہیں اپنے دل سے، تو آپ اس کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں، جیسے مینٹور کی، جیسے ٹیچر کی، جیسے اس شخص کی جس سے آپ پیار کرتے ہیں، جس کو آپ اپنا سب سے زیادہ محسن مانتے ہیں. میں آپ کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. مثال کے طور پہ شہر کے سب سے بڑے مال میں چاند رات والے دن جب ہزاروں لوگ عید کی شاپنگ کر رہے ہیں، ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اس مال میں ایک بم موجود ہے، اور ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہ بم پھٹ جائے گا، اور ایگزٹ کے تمام تر دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. کیسی کھلبلی مچ جائے گی، کیسی بے چینی چھا جائے گی، کیسا اضطراب بڑھ جائے گا لوگوں میں، لوگ کیسے چلانے لگیں گے، رونے لگیں گے. اور پھر ٹھیک 1 منٹ کے بعد ایک اور اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اسی مال میں ایک شخص موجود ہے جو اس بم کو ڈسپوز کر سکتا ہے، اور وہ اپنی سکل میں ہائیسٹ لیول کے اوپر. ایک دم امید کی لہر جاگتی ہے، اور سارے لوگ اس شخص کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور بم کی طرف بڑھتا ہے. جب وہ بم کو غور سے دیکھتا ہے تو اس میں بہت ساری تاریں ہوتی ہیں، اور وہ پلاس پکڑ کے یا نوزل پکڑ کے ایک تار کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، اگر آپ اس شخص کے بالکل آس پاس کھڑے ہوں تو آپ کتنے % شیور ہوں گے، یا آپ اس شخص پہ کتنا ریلائے کر رہے ہوں گے کہ وہ صحیح تار کاٹ رہا ہے؟ کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہے اور آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، اسی لیے آپ اسی کی بات مانیں گے. جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو آپ اللہ کو سب سے بڑا مان لیتے ہیں. اب آپ اللہ کی بات ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں سائیکولوجیکلی. پھر اللہ جب آپ کو کہتا ہے چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا، دکھ نہیں پہنچانا، کسی کا مال نہیں کھانا، کسی سے زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے، اسٹوڈنٹس کو اچھے طریقے سے پڑھانا ہے، دین کا حق ادا کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، تو آپ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کو بڑا مان کے اللہ تعالیٰ کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بات مان کے ہی آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں. اور اس بات کو ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور آپ اپنے گھر کے پاس ہی کسی کلینک پر ان کو لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ ہاسپٹل بہت زیادہ دور ہے. ایک دم آپ کو فون آتا ہے، اور آپ کے نیبرہڈ میں سے کوئی کہتا ہے کہ آپ کے یہاں پہ محلے میں دنیا کا سب سے بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ آیا ہوا، اور وہ بالکل فری آف کاسٹ آج تمام تر پیشنٹس کو چیک کر رہا. آپ اپنی والدہ کو وہاں پر لے کے جائیں. آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی لے مین کو یا ایک ایسے ڈاکٹر کو جس کو ہارٹ کی زیادہ سمجھ نہیں ہے اس کو دکھائیں گے، یا ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جائیں گے؟ بٹ نیچرل آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جائیں گے. اب آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس لے گئے، انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ اپنی والدہ کو آپ بالکل سیدھا بٹھا دیں، ان کا ایک لیفٹ ہینڈ اوپر کریں. وہ جو کہے گا آپ مانتے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے دل سے تسلیم کر دیا کہ یہ شخص بہترین ڈاکٹر ہے اور ہارٹ اسپیشلسٹ ہے. اسی طریقے سے جب آپ دل سے تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو آپ الٹیمیٹلی اللہ کو بڑا مان کے اللہ کی بات ماننا بھی شروع کر دیتے ہیں. اور اس میں فائدہ کس کا ہے؟ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. ناؤ کمنگ ٹو دیٹ کوسچن کہ یہ کیا چودھری ٹچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی گڑ گڑائے، کوئی معافی مانگے، کوئی روئے؟ تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ ایک مومنٹ آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کے ایک ایک جنس کو، ایک ایک انسان کو، ایک ایک چرند پرند کو، ایک ایک فرشتے کو، ایک ایک نباتات کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. سب کچھ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. اس وقت کون ہوگا جو اللہ کی تسبیح کر رہا ہوگا؟ کون ہوگا جو اللہ کو سجدہ کر رہا ہوگا؟ کون ہوگا جو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوگا؟ کون ہوگا جو اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں. لیکن اللہ تب بھی خدا ہوگا، اللہ تب بھی سب سے بڑا ہوگا، اللہ تب بھی رحمان و رحیم ہوگا، اللہ تب بھی مالک ہوگا، اللہ تب بھی یا حی یا قیوم ہوگا.
अल्लाह तब भी सबसे बेहतरीन और सबसे बुजुर्गी वाला होगा। हमें अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह को हमारी कोई जरूरत नहीं।